اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام خورشید امامت میں آپ کے حاضر خدمت ہے کربلا معلیٰ سے، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ رئیس مذہب جعفریہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے عنوان سے جاری اور ساری ہے، اور کل سے ہم نے مختلف پہلوؤں پہ جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات طیبہ سے منسوب و مربوط ہے، اس پر انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آج بھی انشاءاللہ العزیز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بے مثال شخصیت کے عنوان سے کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کریں گے انشاءاللہ۔ اور جہاں تک سوال ہے امامت کا، تو جو دوسرے فرقوں کے امام ہے، جو ائمہ اربعہ ان کے عقیدے میں ہے، تو اس میں سے جو ابو حنیفہ ہے اس نے تو باقاعدہ اعلان کر دیا کہ لولا سنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال جو میں امام صادق علیہ السلام کی شاگردی اگر اختیار نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ حالانکہ بعد میں بھی اس نے کچھ گل نہیں کھلائے، اور حضرت امام صادق علیہ السلام میں کہ کلام میں ان کی ہلاکت بھی ثابت ہے، لیکن وہ خود سے اقرار کر رہے ہیں کہ یعنی وہ اپنے آپ کو بہت ہی کامیاب سمجھ رہے تھے، تو اس نے بہرحال کہا کہ میں جو ہے وہ سیاست کے تحت اس کو کہیں یا جس کے چیز کے تحت بھی کہیں، اس نے خود اپنے علمی سکے کو منوانا تھا۔ چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام مشہور و معروف شخصیت تھے پورے عالم اسلام میں، بلکہ پورے عالم میں جو ہے بے نظیر شخصیت ہے امام صادق علیہ السلام علمی اعتبار سے۔ تو اس میں جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو حضرت کا شاگرد ظاہر کیا کہ میں جو ہے وہ جو پڑھا ہوں وہ امام صادق علیہ السلام سے پڑھا ہوں۔ اور اس کے بعد جو دوسرے ان کے امام ہے وہ جس کو کہا جائے کہ بلا فاصلہ جو ہے وہ حضرت کے شاگردوں میں آتے ہیں۔ تو بہرحال امام صادق علیہ السلام کی شخصیت وہ اس کی بھی محتاج نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں وہ فلاں امام کا شاگرد ہے، بلکہ امام کی عظمت جو ہے وہ خود اس چیز سے ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ امام ہے، خلق کے اوپر واجب ہے کہ اس امام کی جو ہے وہ اطاعت کرے۔ آج انشاءاللہ العزیز اس پروگرام میں ہمارے مہمان خصوصی حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید محمد شارب آبدی صاحب قبلہ نجف اشرف سے ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، اور کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ خوشبختانہ ہمارا رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ قبلہ خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو بندہ حقیر اور امام حسین اسلام میڈیا گروپ تہہ دل سے آپ کے ممنون و مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کے عنوان سے چونکہ ہمارا پروگرام ہے اور ایام شہادت ہے، تو حضرت کے شہادت کے موقع پر بھی آپ کی خدمت میں عرض تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ آج 15 شوال یوم شہادت امام صادق علیہ السلام کے موقع پر تمام ناظرین، تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار امام صادق علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب مومنین کو صدق و صفا اور ہمیں آگہی اور دینداری کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو حقیقی معنی میں امام صادق علیہ السلام کے شیعوں میں
شمار فرما۔ الہی آمین، الہی آمین۔ قبلہ سب سے پہلے جی بسم اللہ فرمائے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت کے عنوان سے وضاحت فرمائے قبلہ، بسم اللہ۔ میں نے جس حدیث مبارکہ کو عنوان سخن قرار دیا ہے کہ اس میں امام صادق علیہ السلام سے راوی نے سوال کیا، حل ولد القائم، کیا امام قائم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت ہو چکی ہے اس وقت، یعنی امام صادق علیہ السلام کی حیات کے زمانے؟ تو امام نے فرمایا لا، نہیں، ابھی ولادت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ قابل غور ہے ہم سب کے لیے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی شخصیت اور ان کی عظمت صادق آل محمد کی نظر میں کیا ہے؟ صحیح، کہ امام فرماتے ہیں کہ ابھی ولادت نہیں ہوئی، لا۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ ولو ادرکتہ، اگر میں امام صادق امام زمانہ علیہ السلام کو درک کروں، اللہ اکبر، ان کے ایام کو درک کروں، لخدمتہ ایام حیاتی، تو میں اپنی پوری زندگی ان کی خدمت کروں، میں ان کا خدمت گزار، یعنی امام صادق علیہ السلام جیسا امام معصوم، وہ امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اپنی زندگی میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو درک کروں، ان کو پالوں، اگر ان کا ظہور میری زندگی میں ہوتا تو میں اپنی پوری زندگی ان کی خدمت میں گزار دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی امام کا ہم شیعوں کو متوجہ کرنا ہے کہ ہمیں ظہور کا کتنا زیادہ جو ہے اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ حسرت ہونی چاہیے، تمنا ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جب ہم امام کا ظہور در کریں، اور انشاءاللہ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی زندگی میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اگر ہم میں سے بعض یا ہم سب وہ بھی رہیں دائی اجل کو لبیک کہہ لیں، تو پروردگار رجعت میں امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ہمیں مشہور فرمانا تاکہ ہم ان کے ایام کو در کر سکیں۔ تو امام نے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ ہمیں کتنا زیادہ امام کا جو ہے وہ مشتاق ہونا چاہیے، ان کے ظہور کے زمانے کی ہمارے اندر اشتیاق اور ہمارے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ جب امام کا ظہور ہو تو ہم بھی ان کے ناصر و مددگار اور ان کے خادمین میں اپنے کو شمار کرا سکیں۔ سبحان اللہ۔ آج جیسا کہ امام صادق علیہ السلام کی روز شہادت ہمارے بر صغیر ہند و پاکستان میں ہے، جبکہ ایک روایت جو معروف ہے یہاں نجف میں، عراق میں، ایران میں، وہ اسی مہینے شوال کی 25 تاریخ کو، لہٰذا ہمارے یہاں بر صغیر میں 15 شوال۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم 15 شوال جو ہمارے یہاں رائج ہے اس میں امام کو تعزیت دیں، تسلیت دیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مومنین احتیاط کریں 25 شوال کو بھی کوئی ایسا خوشی اور فرح و مسرت کا کام نہ ہو، کوئی عقد زواج نہ ہو، کیونکہ یہاں پر ایک روایت یہ بھی ہے کہ 25 شوال، لہٰذا دونوں تاریخ میں 15 ہمارے یہاں رائج ہے اور ہم اہتمام کرتے ہیں، مجلس عزا کا اور غم مناتے ہیں، لہٰذا 25 شوال کو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم امام کی شہادت کا غم منائیں اور شادی کی تقریب یا فرح و سرور کی تقریب کو نہ رکھیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہاں آج ہمارے یہاں سوگ اور غم کا دن ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں امام صادق علیہ السلام نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور بہت زیادہ متوجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے مختصراً حیات امام جعفر صادق علیہ السلام کے عنوان سے کہ آپ کی ولادت جو ہوئی ہے وہ 17 ربیع الاول سن 83 ہجری میں، کہ جو روز ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ اس روز آپ تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی سن 83 ہجری میں، اور 15 شوال یا دوسری روایت کے اعتبار سے 25 شوال سن 148 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی ہے، اور ابو جعفر منصور دوالقی نے امام کو زہر دیا اور امام شہید ہوئے۔ امام کی مدت حیات جو ہے وہ تقریباً 65 برس ہے، اور جس میں سے مدت امام جو اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے تا آخر وہ مدت امامت جو ہے وہ تقریباً 34 برس کی امام کی، اور
امام نے اس عرصے میں دین کی وہ خدمت کی ہے کہ ہماری فقہ کو، ہمارے مذہب کو مذہب جعفریہ کہا جاتا ہے، چونکہ امام کو وہ موقع ملا جو دیگر ائمہ کو نہ مل سکا، لہذا حالات استوار تھے، فضا ہم آہنگ تھی۔ امام نے چاہا کہ ہم اپنے جد کے مذہب اور اپنے جد کے فقہ کو دنیا والوں کے سامنے رائج کر سکے، اور اپنے تو اپنے جو پرائے تھے، جو دوسرے تھے، وہ بھی امام کے سامنے زانو ادب طے کرتے ہوئے نظر آئے، جس میں سے ابو حنیفہ جن کا قول مشہور ہے کہ لو سنتان لہلک النعمان، اگر امام صادق علیہ السلام کی شاگردگی کے 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یعنی کیا مطلب؟ شخصیت حضرت سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ جو ہے وہ گفتگو کو سماعت فرما رہے تھے، البتہ اس سے پہلے انہوں نے خود مہدویت کی طرف اشارہ فرمایا کہ خود حضرت کے تعلیمات میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کو امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف رجوع کرنا اور ان کو جو ہے وہ اس چیز کی طرف توجہ دلانا، ایک جو ہے وہ تعلیمات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میں یہ چیز تھی کہ خود جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ وقت کے امام کے حوالے سے ان کی توجہ ہونی چاہیے اور ان کی جو ہے وہ اس چیز کی طرف اس چیز کو فراموش نہ فرمائے۔ حالانکہ اس زمانے میں جو ابھی حضرت کا ظہور نہیں ہوا اور حضرت کی ولادت باسعادت ابھی نہیں ہوئی ہے، اور اس زمانے میں جو ہے وہ امام مہدویت کی طرف حضرت کے اشارے موجود ہیں، بلکہ بڑے واضح اشارے اور حتیٰ ہر قسم کے روایات موجود ہے، رجعت کے عنوان سے روایات موجود ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ خود علائم ظہور کے عنوان سے موجود ہے روایات، خود برکات ظہور کے عنوان سے موجود ہے روایات، خود حضرت کی زمانہ غیبت جس کو غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ کہتے ہیں اس عنوان سے بھی روایات موجود ہے۔ روایات کا ایک ذخیرہ مختلف موضوعات پہ رئیس مذہب جعفریہ کی جانب سے ہمارے پاس موجود ہے، اور جیسے کل بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی روایت آپ کو ملے جس پہ یہ یقین نہ ہو کہ یہ کس امام سے یہ روایت ہے تو اس کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب کر سکتے ہیں، البتہ کہ اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارے 14 معصومین کے روایات ہیں یہ سب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، یعنی یہ روایات جو ہے وہ خود جو ہے سرچشمہ ان روایات کا وہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی روایت ہو، یقیناً اگر قرآن سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہو رہا اور کوئی ایسی بات اس میں نہیں ہے کہ جو خود اساس اور اصل دین اسلام کے خلاف ہو، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اس روایت کو جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب کر سکتے۔ دوبارہ جو ہے وہ قبلہ کے ساتھ ہمارا رابطہ بحال ہو چکا ہے۔ جی بسم اللہ فرمائیں، بسم اللہ فرمائیں۔ معذرت چاہتے ہیں ناظرین سے، مشکل تھی اس وجہ سے۔ امام صادق علیہ السلام کو جو موقع ملا ہے، امام صادق علیہ السلام نے بہت زیادہ دین کی خدمت کی ہے اور منبر کو اپنے علم و حکمت اور نور کے سرچشمے کو اجاگر کرنے کے لیے استعمال کیا، لہٰذا بہت سے مسلمانوں کے جو امام ہیں جن سے مسلمانوں نے پوری شریعت اور پوری فقہ لی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 سال ہم نے صرف شاگردی امام صادق علیہ السلام میں گزارے، جس کی وجہ سے ہم آج اس منزل پر ہیں۔ یعنی اگر وہ 2 سال ان کی زندگی سے نکال دیے جائے تو گویا علم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا یکے بعد دیگر ہے، ایک ابو حنیفہ سے دوسرے امام نے، یعنی جو فقہ 4 فقہ ہے مذہب شافعی، حنبلی، مالکی۔ جی تو اس عنوان سے کہ خود حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مختلف موضوعات پہ، اور یہ کہا جائے کہ انہوں نے بشریت کی ہدایت فرمائی ہے اپنے شاگردوں کے ذریعے سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک نیٹ ورک ہونا چاہیے تبلیغ کے سلسلے کے لیے۔ کوئی ایک آدمی ظاہر ہے کہ اس میں کس طرح وہ اثر انداز ہو سکتا ہے، تو 4000 طالب علموں کو ایک جگہ پر پڑھانا اور پھر ان کو جو ہے وہ جو معاشرے ہیں مختلف معاشروں میں ان افراد کو وہاں پر بھیج دینا، یعنی خود
ان شاگردوں کے ذریعے سے تعلیمات جو مختلف تعلیمات ہیں مختلف اعتبار سے، اس میں سے طب شامل ہے، ریاضی ہے، اس میں سے فقہ ہے، اس میں سے علم کلام، اور یہ سب چیزیں بہرحال ہے. کیونکہ امام کو پتا تھا کہ آگے دور میں مخالفین بھی ہوں گے، لوگ طرح طرح کے شک و شبہے ڈالیں گے، اشتباہ کریں گے اس عقیدے میں ہوں گے. لہذا امام نے اپنی زندگی عقیدہ مہدویت پر زیادہ زور دیا، اور بہت سی روایات جو ہم تک پہنچی ہیں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے، چاہے ظہور کے عنوان سے ہو، ولادت کے عنوان سے ہو، یا ظہور غیبت، جو ظہور سے پہلے دو غیبت، ایک غیبت کی مدت مختصر، دوسری غیبت جو ہے طولانی ہوگی، ان تمام سلسلے میں جو روایات ہیں، اکثر روایات امام صادق علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہے. اور خود کتاب کافی میں بھی روایت موجود ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بھی، اور اسی طریقے سے غیبت نعمانی میں بھی یہ روایات موجود ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے کس طریقے سے لوگوں کو عقیدہ مہدویت کے سلسلے میں ان کے ذہن میں اثر و رسوخ چھوڑا ہے. امام نے سب سے پہلی ولادت ہو چکی ہے، خود اہتمام یہ ہے کہ ولادت کی بھی روایات ہے کہ ولادت ہوئی، اور اس کے بعد امام کی جو زندگی ہے، جو پہلی غیبت ہے غیبت صغرا جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بعد جس غیبت صغرا میں 4 نائبین تھے کہ جو مباشرتاً آپ سے حکم کو امت تک پہنچاتے تھے. اس کے بعد طولانی غیبت، امام نے کہا اس کے بعد سے رؤیت ممکن نہیں ہے، اب یہ طولانی غیبت ہے، اب کوئی خاص نائب نہیں ہے. اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے لوگوں کے ذہن کو عقیدہ مہدویت کے لیے ہموار کیا ہے. جی، اس عنوان سے جیسے میں نے سرنامہ سخن قرار دیا تھا کہ لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، یعنی سائل کے راوی کے ذہن میں جو سوال تھا کہ آپ ہی قائم ہیں یا قائم کی ولادت. ایک روایت میں کہ کیا آپ قائم ہیں؟ امام نے کہا نہیں، میری جلد تم دیکھ رہے ہو، میں ضعیف ہو چکا ہوں، لہٰذا جو قائم ہوگا وہ سن شباب یعنی 40 سال کی عمر میں کہ جو ظاہر ہوگا تو نوجوان شکل میں، اور جو حکومت کرے گا تو اس عالم میں. یعنی امام کس طریقے سے عقیدہ مہدویت کی طرف لوگوں کو وادار کر رہے ہیں. اس کے بعد کہا کہ کیا ولادت ہو چکی ہے؟ امام نے کہا ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے، ولادت ہوگی. ٹھیک ہے. اور پھر امام کہتے ہیں کہ ایک دوسری جگہ کہ اب دیکھیں یہ سلسلہ کہاں سے ہے، چونکہ عقیدہ مہدویت کے لیے امام صادق علیہ السلام کو پہلے امام مانو، چونکہ یہ سلسلہ امامت کا جو ہے وہ خلفائے 12 یا ائمت 12، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اختلاف کے ساتھ معتبر کتب میں اہل سنت حضرات کی بھی موجود ہے. تو اب امام نے یعنی ایک امام دوسرے امام سے اس طریقے سے خبر کو پہنچا رہا ہے، اور یہ سلسلہ کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان کہ خود امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک روز ہمارے جد جو ہے وہ جا رہے تھے فرح و سرور کی کیفیت میں، جو مسکرا رہے تھے. تو سوال کیا سائل نے کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل نے بشارت دی ہے. کس چیز کی بشارت ہے؟ کہ جبرائیل نے بشارت دی ہے کہ میرے بعد جو میرے خلیفہ ہوں گے، جو امام ہوں گے، اور عدد بھی بیان کی ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے ہاں بھی عدد موجود ہے. جی مسلمانوں کے یہاں بھی عادت موجود ہے کہ میرے بعد میرے علی تم، اس کے بعد تمہارے بیٹے حسن حسین، اور اس طریقے سے امام لفظ ہے بل قائم، یعنی قائم کی لفظ استعمال ہوئی ہے کہ یہ جو ہے وہ امام ہے. اور کون؟ دوسری روایت میں کہ یہ دنیا اس وقت تک نہیں ختم ہوگی حتی یخرج رجل من ولدی، ہمارے اولاد میں سے ایک شخص، ٹھیک ہے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما بدأت جورا وظلما، زمین کو اسی طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے پہلے بھری ہوئی تھی. تو امام صادق علیہ السلام سلسلے کو رسول اسلام تک پہنچایا کہ رسول اسلام نے امام قائم اور امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں مومنین کو بشارت دی ہے، اپنی امت میں صحابہ کو بشارت دی کہ علی کے بعد حسن، حسن کے بیٹے حسین، اور حسین کی نسل سے جو نواں بیٹا نوے امام ہوں گے وہ جو ہے وہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہوں گے. اور اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام جی
جی بسم اللہ، اگر بات کو آپ کمپلیٹ کرنا چاہیں کمپلیٹ کر لیجئے گا قبلہ۔ جی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں اسی طریقے سے فرمایا ہے کہ میرے بیٹے میں سے، میرے 5ویں بیٹے، میرے 7ویں بیٹے میں سے 5، ٹھیک ہے، یعنی یہ سب تعبیر تھی ایسی کہ چونکہ بعض افراد مخالفین بھی ہوتے تھے، لہٰذا صراحتاً نام لینا ممکن نہیں ہوتا تھا، تو کبھی کبھی کنایتاً یا تعبیر استعمال کی جاتی تھی، لہٰذا بہت سی روایات ہیں نے فرمایا کہ غیبت طولانی ہوگی، تمہیں جو ہے وہ امتحان لیا جائے گا، تمہیں آزمایا جائے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ پوچھا گیا کہ مولا کیوں آخر غیبت ہوگی، کیا ضرورت ہے، غیبت کا فائدہ کیا ہے؟ تاکہ مومنین کے ایمان کا امتحان ہو اور مخالفین کہ جو ہے وہ کفر اور ان کے اندر چھپے ہوئے نفاق قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ وقت بالکل انتہا پر پہنچ چکا ہے، دعاؤں میں قبلہ یاد فرمائے، نہایت ہی تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے، اور انشاءاللہ کسی اور وقت پہ آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ التماس سے دعا کرتے ہیں قبلہ آپ سے، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ شکریہ قبلہ، شکریہ۔ جی وقت بھی تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے، نہایت شکر گزار ہے، اور انشاءاللہ کل بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔